ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من حمدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. اللہ مالک کی نعمتیں، ان کے احسانات انگنت، لا تعداد اور بے شمار. اللہ کی ہر نعمت بہت ہی قیمتی اور انسانیت کے لیے نہایت ہی مفید اور فائدہ والی، لیکن کچھ نعمتیں اتنی قیمتی کہ انسان کے تصور سے بھی بڑی، کچھ نعمتیں اتنی بیش قیمت کہ کوئی انسان ان کی قیمت کے حوالے سے خیال بھی نہیں کر سکتا. اور ان میں سے کچھ نعمت، ہر نعمت مفید بلا شک و شبہ، اور ہر نعمت کے فائدہ ہونے کے باوجود کچھ نعمتیں ایسی کہ ہر بندہ ہر لمحہ ان کا محتاج، لیکن اس سب کچھ کے باوجود کچھ انتہائی بیش قیمت اور غائب درجہ مفید نعمتیں کہنے والے اور سننے والے ان کی بڑی تعداد یا تو ان سے بے خبر ہیں، اور جو کچھ خبر بھی رکھتے ہیں ان میں سے بڑی تعداد ان کے بارے میں، ان کی اہمیت، ان کے فائدہ کے بارے میں یقین سے خالی. اور جو یقین کرتے بھی ہیں، اللہ کرے میرا سارا ہی گمان غلط ہو، اور جو یقین کرتے بھی ہیں ان سے فیض پانے والے، نفع حاصل کرنے والے
وہ اللہ جانے آٹے میں نم کے برابر ہیں یا اس سے بھی کم یا زیادہ۔ آئیے آج کے سبق میں کہنے والا ناکارہ اور سننے والے حضرات و خواتین ایک ایسی نعمت لے کے جائیں، لے کے جانے سے مراد اس کے بارے میں خبر لے کے جائیں، جس سے فیض حاصل کرنا ہر کہنے والے، ہر سننے والے کے لیے ممکن، لیکن اس سے فیض حاصل کرنے والے وہ کتنے ہیں؟ اب میں اس بارے میں اپنی زبان کو روک کے فیصلہ ہر سننے والے بیٹے بیٹی بھائی بہن اس پہ چھوڑ۔ وہ نعمت جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! وہ نعمت ایسی ہے کہ گناہ جو ہمیں ستیہ ناش کر رہے ہیں، ہمارا جوس نکال رہے، ان کی معافی کے لیے ایک شاندار موقع۔ ہمارے ناراض اللہ جو ارحم الراحمین ہے، لیکن کہنے اور سننے والوں کے پاپوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو جائے، ہم پر نہایت ہی ناراض اور خفا۔ ان کی بات وہ جانتے ہیں، لیکن جن حالات میں ہم پس رہے ہیں وہ اسی پر دلالت کرتے۔ تو وہ نعمت گناہوں کا نام و نشان مٹانے میں نہایت ہی مؤثر، مفید اور کارگر، اور وہ نعمت اپنے ناراض اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک عظیم الشان موقع، اور وہ نعمت اپنی حاجات، اپنی آرزو، اپنی تمناؤں، اپنی امنگوں کو پورا کروانے کا بہت ہی بڑا موقع۔ وہ نعمت کیا، اور اس نعمت کے عظیم اور قیمتی ہونے کے دلائل کیا؟ کوئی بات مجھ ناکارے کی نہیں، اگر میں کروں بھی تو نہ 3 نہ 13 نہیں، 0 میں بھی نہیں، 0 نہ نیچے، گنتی ختم ہو جائے میرا درجہ اس سے بھی نیچے۔ میں کیا بات یا قرآن کریم کی یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات و خواتین، میں آپ ان کانوں کے ساتھ دل کے کانوں کو کھولیں، نعمت کے بارے میں آپ جانیں، توجہ سے سنیں، اللہ سے التجا کرتے ہوئے کہ وہ نعمت، یا اللہ، اس کی عظمت، اس کی شان کا یقین، اور اس سے فائدہ پانا، موت سے پہلے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دینا جو اس نعمت کو جانتے، پہچانتے، یقین کرتے اور فیض پاتے۔ کیا ہے وہ نعمت؟ اللہ اکبر! وہ نعمت رات کی نعمت، رات کی نعمت کس کے لیے ہے؟ ابتدا سے انتہا تک کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے لیے اس نعمت کے حاصل کرنے کا موقع اللہ نہ دیتے، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ کوئی مسٹر اسلام آباد بننے کی ضرورت ہے، نہ بنگلوں کی۔ اللہ اکبر! رحمت ہو تو ایسی ہو
نعمت کا پانا آسان، سہل، ہر ایک کے دسترس میں، اس کو آپ کہتے ہیں ہر ایک کی اپروچ میں ہے۔ رات کس پہ نہیں آتی؟ آتی ہے کہ نہیں؟ اس رات میں کیا کچھ ہے؟ آج کا ہمارا سبق اللہ کی توفیق سے اس رات کی شان و عظمت اور اس میں کیا کچھ ہے اس کے عرض کرنے کے لیے ایک عاجزانہ حقیر سی کوشش۔ پہلے رات کی شان و عظمت کو جاننے پہچاننے کے لیے کچھ باتیں ہیں، پھر اس رات کی عظیم نعمت سے فائدہ پانے کے بارے میں 7 صورتیں۔ پہلے 6 باتیں، ان سے اس رات کی شان و عظمت اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں اجاگر ہوتی ہے، اور 7ویں بات میں 7 باتیں کہ فضل الہی اور ہر سننے والا مرد اور عورت کیسے فائدہ پائیں، وہ ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے لے جانے کی عاجزانہ کوشش کریں گے۔ اس رات کی شان و عظمت کے حوالے سے پہلی بات، ابتدا میں سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، اس کی پہلی سورت اور پہلی سورت کی پہلی آیت مبارکہ، اس کو دیکھیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے چلی، کسے؟ اپنے بندے کو، حرمت والی مسجد سے اس مسجد کی طرف جو بہت دور تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا اس وقت بیت اللہ سے جو مسجد سب سے دور تھی وہ مسجد اقصیٰ تھی، اور اسی سے اس کا نام مسجد اقصیٰ۔ اقصیٰ کا معنی ہے سب سے زیادہ دور۔ تو پاک ہے وہ ذات جو رات کو لے چلی اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے، اس وقت کی، یہ اس وقت بزنس بریکٹس تشریح کے لیے، اس وقت کی سب سے دور والی مسجد کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد کو اللہ نے بہت برکت والا بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو، یعنی اپنے بندے کو اپنے نشانیاں دکھائیں۔ ہمارا سبق کیا ہے کہ رات کی خصوصی شان ہے، دن بھی رب کا، رات بھی رب کی۔ بعض مفسرین نے لکھا اور خوب لکھا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ اللہ پاک نے اس عظیم نعمت کے لیے، کیا وہ نعمت ہے؟ نعمت اسراء اور نعمت معراج، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جانا اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا لے جانا۔ تو اللہ نے کون سے وقت کو اپنی اس نعمت کے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانے کے لیے منتخب کیا؟ بات واضح ہو رہی؟ یقیناً جس وقت کا انتخاب، اور یہ انتخاب ہے رب العالمین کا، ہم نے کچھ لینا ہو، جگہ خریدنی ہو، رشتہ کرنا ہو، کنبے کے سب سے سمجھدار شخص کا مشورہ لیتے، ایسے وہ دادی اماں بڑی سیانی ہے، ان سے پوچھ۔ تو جو اللہ کی چوائس ہے
بس ایسی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اگر رات کی خصوصی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے ایک اللہ کا یہ انتخاب مبارک ہو، کیا سینوں کو کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ آئیے قرآن کریم کے حوالے سے ایک دوسری بات سنی اس رات کی شان و عظمت کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت شریفہ 79 عجب، میرے لیے عجب بات ہے، اللہ کرے کہ میں آپ تک صحیح معنوں میں پہنچا پاؤں، میرے بیان کی کمزوری اور نقص بات کے دلوں میں اترنے میں اللہ نہ کرے رکاوٹ بن جائے۔ سماعت فرمائیے، کوئی شخص نیچے نہ دیکھے، میری طرف دیکھیے چھ مسئلہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا سیدھے ہو کے بعد ہاتھ نیچے نہیں رکھتے، دونوں ہاتھ اٹھاؤ۔ جنت چھوٹی چیز ہے بڑی ہے؟ جواب دے۔ بہت ہی بڑی، تصور سے بڑی ہے۔ جنت میں توجہ کیجیے، چوہے صاحب توجہ کیجیے، جنت میں ایک حیثیت، ایک مقام وہ ہے جس کی ٹکر کا اللہ پاک نے جنت میں بھی کوئی اور مقام نہیں بنا ہے ہی نہیں، اور وہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک شخصیت بلند و بالا کو۔ چودھری فیاض سیدھو کے بیٹا سمٹ کے بیٹھے، اللہ کی مخلوق میں صرف اس شخصیت کے لیے ہے جس ایسی شخصیت اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ نے بنائی، مقام بھی ایک ہے اور اس کے پانے والا بھی کتنے ہیں؟ نہ ابراہیم ہے، نہ نوح ہے، نہ موسیٰ ہے، نہ عیسیٰ ہے علیہ السلام۔ بڑی شان ہے، کتابیں ہیں ان کی شان پر، اور پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ مقام ان میں سے کسی کا نہیں، وہ مقام سید الخلق محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس مقام کے پانے کے لیے اللہ پاک نے جو چابی ہے وہ کہاں رکھی؟ دن میں یا رات میں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اللہ اکبر، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو۔ اللہ دن میں کہہ سکتے تھے نافلۃ لک، وہ فرض نمازوں کے علاوہ ہے۔ اب کیا ہوگا اس تہجد کے پڑھنے سے؟ اور تہجد کہاں ہے بولو؟ دن میں ہے۔ ارسلان عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے۔ عَسَىٰ کا معنی جب مخلوق کے لیے استعمال ہو اس کا معنی ہے شاید کے، اور جب اللہ اپنے بارے میں عصا کہے تو شاید والی بات اللہ کے ہاں، شاید تو مخلوق ہے اس کو پتہ نہیں، خالق کو تو پتہ ہے۔ مفسرین بعض نے لکھا، اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، جب اللہ اپنے بارے میں کہیں عصا تو یقیناً ہے، تو یقیناً کیا ہوگا؟ آپ کے رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ تو یہ مقام محمود کا جو سرچشمہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے تہجد بیان کی، اور تہجد کہاں ہے؟ انا للہ و انا، میں آپ کہا، آئیے اپنا تذکرہ خیر کہوں شر کہوں آپ خود فیصلہ کریں۔
میں آپ رات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کتنے بجے ہم سوتے ہیں؟ گھر گھر میں یہ جنازہ نکل رہا ہے ہمارا. جو نہیں، جو گستاخی سمجھتا ہے، میں واپس اپنی بات کرتا ہوں. ہمارا جنازہ نکل رہا ہے کہ نہیں؟ کتنے بجے سوتے ہیں؟ کتنے بجے سوتے ہیں؟ عشاء کتنے بجے ہے؟ 8:35-40 پہ. خوش نصیب ہے وہ جو 9 بجے بستر پر آتا ہے. 9:30 آتا ہے، 10 آتا ہے. کہاں کس وقت سوتے ہیں؟ 11، 12، 13. اور یہ شیطانی سلسلہ کہا تک جاتا ہے. اور یہ بات کسی ایک کی نہیں، مجھ سے شروع کی تھی. اللہ اس مصیبت سے نجات دے. مصیبت محرومی ہے جو گھر گھر میں ہے. جو رونق شیطانی رونق، جس کو غصہ ہے وہ مجھے معاف کر کے اپنے آپ کو اس سے نکال دے. یہ شیطانی رونق کس گھر میں نہیں؟ ایسے ہوتا ہے کہ دن اب چڑھا، 11، 12، 13 پتہ نہیں کہاں تک جاتے. اور پھر اس سے آگے دیکھیں، 11، 12، 13 میں ہم نے یاد الہی میں اپنے پاپوں کو مٹوانے کے لیے، اپنے ناراض اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آرزوؤں، تمناؤں، امنگوں کو پورا کروانے کے لیے تو کارروائی کرتے ہیں. گپے. اور یہ شریف لوگوں کی بات ہے، دین والوں کی بات ہے. بڑی اچھی مجلس ہے کہ گفتگو. وہ پھر کیا ہوا؟ صبح تجھے سینٹ کی سیٹ مل جائے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا دے، کیا ملے گا؟ خاک ملے گی یا کچھ اور ملتا. اور جو باقی، اور وہ تعداد شاید تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہو، اللہ کی خالص نافرمانی اس میں جتے ہوئے. کیا دیکھا جاتا ہے، کیا سنا جاتا ہے، کیا جاتا ہے. کوئی اس میں رات سے فیض پانے والی بات ہے؟ کیا تھی رات؟ اور کیا ہے کرتوت کہنے والوں کی اور سننے والوں کی مگر تھوڑے. اور یہ چیخ و پکار اس لیے اللہ کرے ہو کہ کہنے والا اور سننے والے اس مقدس آئینے میں جو کتاب و سنت کا ہے اپنے گندے چہروں کو دیکھیں اور ان کو صاف. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. تہجد پڑھیے، فرض نماز سے زائد قریب ہے آپ کے رب، آپ کو مقام محمود عطا. رات کی شان و عظمت کے حوالے سے رب ذوالجلال کے کلام پاک سے 30 دلیل. سورہ قاف آیت شریفہ 40. اللہ کریم نے فرمایا، اور اس سے پہلے سنیے، اللہ کو جو کلمات سب سے پیارے ہیں وہ 4، اور ان میں سے ایک سبحان اللہ ہے. اور سبحان اللہ کی شان ایک مستقل موضوع، اور اللہ کے فضل و کرم سے مبالغہ نہیں، حقیقت ہے. اللہ پاک نے اپنی تسبیح کے لیے، سبحان اللہ کہنے کے لیے کچھ اوقات مبارکہ کو خود مخصوص کیا. دوبارہ سنیے، اللہ کو سب سے پیارے کلمات، زور سے بولو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ. ان میں سے جو سبحان اللہ
اس کے کہنے کے لیے کچھ اوقات کو مخصوص کیا. یہی بات کو روکتا ہوں، وقت ہو چکا. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے اللہ پاک ایمان و عافیت سے کہنا سننا نصیب فرمائے. آئندہ خطبہ جمعہ کا آغاز کرنے کا ارادہ ہے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف کرے. جو ٹوٹی پھوٹی کمزور سی بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی ہے اور جو سنی گئی ہے اللہ اس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.